آپ نے کیا کہتے ہیں معیہ دار رکھا ہے، فلاں یہ رکھا ہے، باہر نکلیں گے تو ہمارے پہ ہنسیں گے۔ اللہ کے ذکر کی وہ طاقت ہے کہ یہ سمجھو کہ اگر اس کو کرتے ہوں گے تو مرنے کے بعد اگر قبر سے بھی بہت نکلے گے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی آواز آئے گی۔ سبحان اللہ، لانے کے لیے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، سمجھنے والے کے لیے، نہ سمجھ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو سمجھتا ہے اللہ کے ذکر کی بڑی طاقت ہے، اس لیے کہ نبی ہے، کوئی نہیں سوائے اللہ دیتے ہوئے جاؤ۔ سبحان اللہ، محمد رسول اللہ اس کے رسول ہے۔ کتاب ہے انوار البیان، صفحہ ہے 339۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ سبحان اللہ، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ پیدا ہوئے تو ایک دم کعبہ اللہ جو تھا منور ہو گیا، اور یہ منوری جس طریقے سے اللہ کو کرو اس میں بڑھ دیے، اور اس کی روشنی میں جو آگے بیٹھ تھے ان کے اوپر بھی گئی۔ پھر ایک جھنڈا لگایا گیا ایک مسجد میں اور ایک مغرب میں کہ جہاں کا حیات تک آپ کی حکومت ہوگی مشرق اور مغرب میں، مشرق سے لے کے مغرب تک۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے پیدا ہوئے میں بتا نہیں سکتی، جس طریقے سے عام عورتوں کو گردے پاپی پاتی ایسی ماتی تھی، آپ بڑی خاموشی سے تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اور ایسے تھے کہ جیسے ابھی ابھی کسی نے نہلا کے بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوشبودار محترم مطابق آپ اس طریقے سے تھے۔ اس کے بعد آپ کے جسم سے ایک خوشبو نکلی جس نے پورے کمرے کو روشن کر دیا۔ سبحان اللہ، لیکن آپ نے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک دن کے بچے کی طاقت دیکھیں گے، کس کی طاقت ہے؟ وہ میرے رب کی طاقت ہے۔ سبحان اللہ، سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد آپ کی شہادت کی اپنی جو چہرے پر تھی۔ سبحان اللہ، اس کے دو مطلب نکلتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، بے شک، سبحان اللہ، اور باقی سچ بات ہے، حق ہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ امتیوں اور پہ ہوشیار رہو کہ میں تمہارے لیے نماز کا تحفہ لے کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، تو جب آپ پیدا ہوئے اور اس کے بعد جو آپ کے جسم کی حالت تھی وہ ایسی تھی کہ جیسے اس کے اوپر کبھی مکھی بھی نہ بچی ہو، اللہ نے اس طریقے سے آپ کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ، اس کے سبحان ساتھ اللہ، ساتھ آپ کے اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں آپ نے دیکھی، جو دیکھتے رہے، یہاں تک کہ جو آپ کی دائی تھی ایک ایسے خچر سوار ہوئے جو اس میں آئی تھی جو سواری کے قابل بھی نہیں تھا، جو گھوڑا تھا گھوڑے میدان یا خچر دان وہ بھی تھا، اسے اپنے کو نہیں کہہ سکتے تھے کہ بس سبھی یا کوئی اور گاڑی تھی جو کہ جس پہ گاڑی ہو، گاڑی حلیمہ۔ تو آپ جب آئی تھی تو وہ اس طریقے سے چل رہی تھی کہ جیسے اس میں جان نہ ہو۔ جو خواتین ساتھی اور بار بار آتی تھی کہ حلیمہ تمہاری مجھے یہ اپنی گاڑی میں اس کو ہوگا یا گاڑی سے برات ہم جو زبان میں کہہ رہے تھے بھی ان کی وہ تھی۔ لیکن جب اچھا اس وقت یہ اپنے عربوں کے اندر علاج یہ تھا کہ جو امیر لوگ ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کو جو تھے دائیوں کو دے دیا کرتے، وہ ان کو پالتی تھی، سب کچھ کرتی۔
لیکن حضور کو جب دیا گیا اور جب دائی حلیمہ اس میں سوار ہوئے تو جو چلنے کے قابل نہیں تھی وہ اس طرح چل رہی تھی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا چیز لگا دی. سبحان اللہ. تمام جتنی بھی میرے اپنے کیا کرتے گاڑیاں تھے ان کے ساتھ ان سب سے آگے تھی. اور جب میرا نبی دائی حلیمہ کے گھر داخل ہوا تو دائی حلیمہ کا گھر بھی روشن ہو گیا. سبحان اللہ. ایسے جیسے دن نکل آیا ہو. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آپ کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ دنیا میں تو ہر کوئی بندہ کر دیتا ہے چھوڑو کوئی بات نہیں، لیکن جب 4 فٹ گہرائی میں جاتا ہے نا پھر اس کے بچے اوپر سے فاطمہ پڑھتے ہوئے اپنا مرغا بنے ہوتے دیکھ ماما اتنے بڑے بڑے ان کے چماٹے ہوتے وہ پڑھتے اور کہتا کہ یہ تو نے کیا تھا نماز تو تھوڑی پڑھی تھی، کبھی سچ نہیں بولے گا، تم نے کبھی کسی کا حق کھایا تھا، پھر باہر یہ ہوتا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد یہی اپنی کتاب ہے اور صفحہ ہے 447 میلاد شریف کی برکت اور صوفیہ کی آزادی. سبحان اللہ. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے تو آپ کے چچا تھے ابو لہب. صوفیہ جو تھی ان کی وہ تھی نوکرانی، غلام جیسے کہتے ہیں زمانے میں غلام کا لباس تھا. اس نے جا کے ابو لہب کو فوراً اطلاع دی اور کہا کہ آپ کے جو بھائی کا انتقال ہو گیا تھا عبداللہ، ان کے گھر ایک حسین و جمیل کے گھر میں ڈالا. پتہ نہیں کس ملک میں تھا. اس نے کہا کہ آپ دونوں تو یہ آزاد تھی سبحان اللہ. شہادت کے انہیں سے کوئی بات نہیں آزاد ہو گئے. کچھ دن کے بعد ابو لہب کا انتقال ہو گیا. جبکہ ابو لہب سے ساری نے کبھی آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، ہر مقام پہ جھگڑا کرتا رہا، لڑتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، لیکن حضور نے کبھی کسی کو بدلا نہیں. تو اس کے گھر والوں نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا کہ بڑی بری حالت ہے. کہا کہ بھائی تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کہا کہ چھوڑو تمہارے ساتھ اتنے دن رہنا 2 مہینے بیکار ہو گئے. اس نے کہا جس انگلی سے میں نے اس صوفیہ کو چھوڑا تھا اس انگلی سے ہفتے میں 1 دفعہ پانی نکلتا، پانی اور دودھ کے فوارے جاری ہو جاتے اور میرا جو عذاب ہے اس کے اندر کمی ہو جاتی ہے. اس کے اوپر جو عذاب الہی ہوتا ہے وہ کمی ہو جاتا ہے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے وہ دی تھی مبارکباد اور اس نے کہا تھا کہ میں نے تمہیں آزاد کیا. تو یہ میرے نبی کی بات ہے. حضرت آپ کے چچا حضرت حمزہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو میں نے بچپن میں چاند سے باتیں کرتے دیکھا، چاند کو آپ کے اوپر جھکے ہوئے دیکھا، جب آپ کی انگلی جاتی تھی اس طرف چاند لے جاتا تھا، جس طرف آپ کی انگلی جاتی تھی چاند اس طرف ہو جاتا تھا، بلکہ اپوروں میں آپ کے ساتھ کھیلتا. سبحان اللہ. سبحان آپ اللہ. نے کہا چچا میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، شاید میرے پیارے چچا آپ کی سمجھ میں آ جائے. جب رب تعالیٰ اپنے کسی فرشتے کو کسی بندے کے نامہ اعمال لکھنے کے لیے کہتا تھا، یہ بات کو سمجھیے گا یہ معمولی چیز نہیں ہے. جب رب تعالیٰ اپنے فرشتے کو کسی کی بندے کے نامہ اعمال لکھنے کے لیے کہتا تھا
تو جب وہ اچھے مولا پہ لکھتا تھا تو اس کی قلم کی آواز میں مادر شکم کے اندر سنتا تھا. سبحان اللہ. تو یہ میرے نبی کے شان اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے ادب کی توفیق عطا فرمائے, آپ کے اپنا حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے بھی افراد یہاں بیٹھے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کعبۃ اللہ پہنچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. نماز توفیق اللہ.